السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم طلبہ و طالبات، آج ہم اسلامک اسٹڈیز کے اسلامیت لازمی کے لیکچر نمبر 14 کو دیکھیں گے، اور اس لیکچر نمبر 14 کے ہم نے تین حصے کیے ہیں عقیدہ آخرت کے حوالے سے۔ پہلا اس کی عقیدہ آخرت کا مفہوم اور معنی اور چند آیات اور اس کے مراحل کا ذکر کریں گے۔ دوسرے حصے میں جو انتہائی امپورٹنٹ کوسچن ہوگا کہ عقیدہ آخرت پر شبہات اور اس کے جوابات، اور تیسرا حصہ جو ہوگا عقیدہ آخرت کا انسانی زندگی پر اثرات۔ تو یہ تین طریقے سے سوال اس کے پوچھے جا سکتے ہیں۔ جو اہم دو ہیں وہ آگے ہیں۔ یہ کوسچن اس کو ہم نے اتنے ڈیٹیل سے نہیں کیا، تو یہ ایز اے شارٹ بھی استعمال ہوتا ہے، اور کبھی کبھار لانگ آ جاتا ہے۔ اگر کبھی کبھار لانگ آ جائے تو یہ جتنا ہم نے لکھا ہے اتنا ہی آپ کے لیے انف ہوگا۔ تو آغاز کرتے ہیں، شروع کرتے ہیں، بسم اللہ کرتے ہیں۔ عقیدہ آخرت، عقیدے کی گفتگو ہم پہلے لیکچر میں کر چکے ہیں کہ عقیدہ کا معنی کیا ہے، مفہوم کیا ہے۔ تو عقیدہ آخرت کیا ہے؟ آخرت کا لغوی معنی ہے بعد میں ہونے والی چیز کے، یعنی آخرت کا جو لغوی معنی ہے وہ بعد میں آنے والی چیز کے، اور اس کے مقابلے میں جو لفظ ہے وہ دنیا ہے، اور دنیا کے جس کے معنی ہے قریب کی چیز، یعنی آخرت بعد میں آنے والی چیز، بعد کی چیز، اور اس کے مقابلے میں جو ہے وہ کیا ہے؟ قریب کی چیز ہے۔ اور اصطلاحی معنی میں، مفہوم میں ہم اس سے کیا کہتے ہیں کہ عقیدہ آخرت کا اصطلاحی مفہوم یہ ہے کہ انسان مرنے کے بعد ہمیشہ کے لیے فنا نہیں ہوتا، اس کی روح باقی رہتی ہے، اور قیامت کے روز دوبارہ زندہ کیا جائے گا، جس دن نیک اعمال کا بدلہ جنت کی صورت میں ملے گا، اور برے اعمال کا بدلہ جہنم کی صورت میں ملے گا۔ اس دن حساب کتاب ہوگا، تمام لوگوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ قیامت والے دن سب لوگوں کو پہلے تو مار دیا جائے گا، دنیا سے رخصت کر دیا جائے گا، پھر اللہ رب العزت اپنے حکم سے سب کو دوبارہ کیا کریں گے؟ زندہ کریں گے، اور پھر جو ہے وہ حساب کتاب کا عمل ہوگا، اور پورے مراحل ہے اس کے، لمبا پروسیس ہے، تو اس کو اپنے مقام پر جہاں آئے گا اس کو وہاں پر دیکھ لیں گے۔ قرآنی حوالے سے اس کو دیکھتے ہیں ذرا، قرآن کی اہمیت کے حوالے سے کہ انسان آخرت کا ذکر مختصراً ہم نے کیا، تفصیل میں نہیں کیا۔ انسان کی بامقصد تخلیق، اللہ رب العزت نے انسان کو بنایا تو ایسے فالتو میں بس بیکار نہیں بنایا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم یہ گمان کرتے ہو، کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ ہم نے تم کو بے فائدہ پیدا کیا اور تم ہماری طرف لوٹ کر نہیں آؤ گے؟ یعنی افحسبتم انما خلقناکم عبثا، تمہیں عبث نہیں بنایا، تمہیں فالتو میں نہیں بنایا، تمہیں بیکار نہیں بنایا۔ تو اللہ رب العزت نے ایک اور آیت کریمہ میں انسان کے اور جن کے بنانے کا مقصد بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ تو دنیا میں آنے کا مقصد عقیدہ آخرت سے ثابت ہوتا ہے، اور اگر عقیدہ آخرت نہ ہو تو انسان کی زندگی کا کوئی مقصد ہی نہیں رہتا، کھانا پیا اور ختم، یہ نہیں ہے کہ قیامت کے روز حساب کتاب کا، جزا سزا کا وقت ہوگا۔ اگر جزا اور سزا نہ رکھی جائے تو معاملات نہیں چلتے۔ جزا انعام کے لیے، اور اس کی نہ کرنے کی صورت میں سزا، کہ جب انسان کو انعام کی طرف رغبت ہوتی ہے اور سزا کا ڈر ہوتا ہے تو انسان جو ہے وہ اپنے کام ہدف کی طرف جاتا ہے۔ تو یہ عقیدہ آخرت سے بھی یہ چیز انسان کی بامقصد زندگی کی طرف، ہدف اور اس کی طرف آگے چلنے کے لیے آسانی پیدا ہوتی ہے۔ پہلی بات۔ اچھا، اس کا یہ پورا ہم اثرات پڑھیں گے، اس کے اندر یہ ڈیٹیل آئے گا، اور وہ بہت امپورٹنٹ لانگ کوسچن ہے۔ یہ تو آپ اس کو ایز اے شارٹ کوسچن تیار کر سکتے ہیں، ایز اے لانگ بھی تیار کر سکتے ہیں، لیکن ایز اے لانگ جو ہے وہ اتنی مرتبہ یہ آیا نہیں ہے، تو اس کو اتنی زیادہ تفصیل سے اس لیے میں بھی لے کر نہیں چل رہا۔ آگے جی، آخرت پر ایمان اصل نیکی ہے، لیکن بڑی نیکی تو جو اصل نیکی جو ہے، یہ آیت کریمہ آپ نے پچھلے 3-4 اسباق میں پڑھی ہے، وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، بڑی نیکی تو یہ ہے وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، اللہ پر ایمان لے کے آئے، جو ملائکتی اور فرشتوں پر اور کتابی اور کتابوں پر، وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ، کتاب اور نبیین پر۔ تو آخرت پر ایمان لے کے آنا انتہائی بڑی نیکی تصور کیا ہے، قرآن مجید میں اس کا ذکر موجود ہے۔ لیکن بڑی نیکی تو یہ ہے کہ جو کوئی ایمان لائے اللہ پر اور قیامت کے دن پر، فرشتوں پر، اور سب الہامی کتابوں پر اور پیغمبروں پر۔ اور اہل ایمان کی نشانی ہے،
وبالآخرۃ هم یوقنون۔ اولئک وہ سورہ بقرہ کے آغاز میں ہے نا، یہ اہل ایمان کی نشانی الف لام میم ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے لا ریب فیہ جس میں کوئی شک نہیں، ھدی للمتقین، متقین کے لیے ہدایت ہے، الذین یؤمنون بالغیب، جو لوگ غیب پر ایمان لے کے آتے ہیں، مما رزقناہم ینفقون، جن ہم نے رزق دیا اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، والذین یؤمنون بما انزل الیک، یہ لوگ ایمان لے کے آتے ہیں جو ان پر نازل کیا گیا، وما انزل من قبلک، جو اس سے پہلے نازل کیا گیا، وبالآخرۃ ہم یوقنون، وبالآخرۃ ہم یوقنون، یہ آخرت کے دن پر، حشر کے دن پر، قیامت کے دن پر، روز جزا سزا کے دن پر کیا کرتے ہیں؟ ایمان لے کے آتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، یہ اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ ہیں اور اللہ کی طرف سے کیا ہے؟ کامیاب ہے۔ اس کے بعد انکار آخرت گمراہی کا راستہ ہے، یعنی انکار جو آخرت کا انکار کرتا ہے وہ کھلی گمراہی کے اندر ہے، وہ گمراہ ہے۔ تو اس میں قرآن مجید کا آیت ترجمہ ہے، اور جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور راست سے ہٹ کر چلتے ہیں، وہ اپنے راستے سے ہٹ کر چلتے ہیں، ان کی ڈائریکشن یہ الگ ہے۔ ظاہری بات ہے جس نے انکار آخرت کرنا ہے اس نے پھر اللہ کی جزا سزا کا بھی انکار کرنا ہے، جنت جہنم کا بھی انکار کرنا ہے، اور اس کو نہ نعمت کی طرف رغبت ہوگی نہ سزا کا ڈر ہوگا، تو جو چاہے گا وہ کرے گا، تو گمراہی کے راستے پر چلے گا، وہ اپنی مرضی کی زندگی گزارے گا، اپنی جسم اپنی مرضی والا حساب کتاب لگائے گا، تو اللہ رب العزت کے احکامات کو فالو نہیں کرے گا۔ اللہ کے احکامات کو فالو کرنے کے لیے آخرت پر یقین انتہائی ضروری ہے۔ اس کے بعد اس کے نتائج کیا ہے؟ جو آخرت پر، یعنی آخرت کے نتائج کیا ہوگے؟ بے شک اس وقت کیا نتائج نکلے؟ ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم، جو آخرت میں جو نیک لوگ ہوں ان کو لے اللہ جنت دیں گے، اور جو برے گناہ گار لوگ ہوں ان کے لیے جہنم ہوگی۔ بے شک نیک لوگ بہشت میں ہوں گے اور گناہ گار دوزخ میں ہوں گے۔ ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم۔ آخرت کے مراحل، اس کے کتنے مراحل ہیں یہ ہم نے مختصر یہاں ذکر کیا ہے۔ قیامت ہے، حشر ہے، نامہ اعمال ہے، اور اعمال کا صلہ ہے، جنت و دوزخ ہے، اور اس کے ساتھ ایک مرحلہ جو اس سے پہلے کا ہے وہ ہے برزخی زندگی۔ یہ انتہائی امپورٹنٹ شارٹ کوسچن ہے، یہ ذرا نوٹ کریں آپ۔ برزخی زندگی، برزخ یا برزخی زندگی، موت سے لے کر قیامت تک جو ڈیوریشن ہے، جو وقت ہے، موت سے لے کر قیامت تک جو وقت ہے، اس وقت انسان کی جو زندگی ہوتی ہے اس کو برزخی زندگی کہا جاتا ہے۔ وہ جس جگہ پر انسان موجود ہوتا ہے اس کو برزخ کہا جاتا ہے۔ وہ موت سے لے کر، وہ قبر بھی ہو سکتی ہے، یعنی قبروں میں لوگوں کو دفن کیا جاتا ہے، اور وہ لوگ جل بھی جاتے ہیں، کبے بھی کھا لیتے ہیں، لوگوں کو جانور بھی کھا جاتے ہیں، کسی بھی جگہ پر کسی بھی مقام میں ہندو لوگ جلا لیتے ہیں۔ یہ کہتا ہے کہ ہم جلا دیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کیسے اس کو زندہ کریں گے، وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے، وہ انشاءاللہ اگلا جو شبہات ہے اس میں ہم اس کی تفصیلات بیان کریں گے کہ کیا شبہ ہے کفار کا اور اس کا جواب کیا ہے قرآن کی طرف سے۔ اس کی تفصیل کی طرف میں ابھی نہیں جا رہا، لیکن برزخ کو کلیئر کر لیں کہ موت سے لے کر قیامت تک، قیامت پہ دوبارہ اٹھنے سے پہلے تک جو ڈیوریشن ہے، جو وقت ہے، اس وقت کو برزخی زندگی کہا جاتا ہے، اور جس مقام پر، جس جگہ پر انسان موجود ہوتا ہے اسے برزخ کہا جاتا ہے۔ یہ مطلب یہ برزخ، اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ یا روح کے ساتھ کیسا ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، اس کے بارے میں کوئی تفصیلات ہمیں معلوم نہیں ہے، لیکن یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، انتہائی امپورٹنٹ شارٹ کوسچن ہے۔ تو آج کے سبق کے لیے اتنا ہی، زیادہ تفصیلات پہ نہیں گئے۔ انشاءاللہ اگلے جو یہ حصہ اول ہم نے لیکچر 14 کا کیا ہے، اور حصہ دوم، حصہ سوم، یہ تینوں آخرت پر ہوں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد آپ کا یہ پہلا چیپٹر کیا ہو جائے گا؟ دی اینڈ ہو جائے گا۔ چلیں جی، اللہ حافظ۔